جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف مشہور و معروف شخصیات، بزنس مینز اور دوسرے پولیٹیشنز، جتنے بھی ہمارے سکسیز اسٹوری والے لوگ ہیں، ان کو ہم اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، اور ان کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں، ان کی سکسیز اسٹوری کے بارے میں ڈسکس کر سکیں، اور آپ لوگوں کو خصوصاً ہماری جو یوتھ ہے ان کو ہم انکریج کر سکیں۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ایکس ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان آن ٹیکسٹائل، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑے رہنما اور ایک بہت بڑے بزنس مین۔ آئیے ہم بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے۔ سر ویلکم ٹو دا شو فرسٹ آف آل۔ تھینک یو سر، سفر کس طرح شروع کیا آپ نے اختیار بیگ کا سفر ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ تک؟ دیکھیں، ہم ایک سب سے بڑی بات و فخر سے یہ ہے کہ ہم سیلف میڈ ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ انتھک محنت اور والدہ کی دعائیں بالخصوص، اور اچھی تعلیم جو انہوں نے محدود وسائل ہوتے ہوئے ہم کو دی تھی، وہ اس کو میں سمجھتا ہوں۔ اور نیت، کہ نیت کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے بزنس میں۔ بڑے بڑے ذکی فہیم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو آگے جا کے مار کھا جاتے ہیں۔ میں نے تو اپنا کیریئر ایز اے بینکر شروع کیا تھا یونائٹیڈ بینک میں گریڈ آفیسر اپوائنٹ ہوا تھا 1973 کی بات ہے شاید۔ پھر اس کے بعد اسٹاف کالج وغیرہ میں ٹریننگ میں کامیابی حاصل کر کے مجھے باہر مڈل ایسٹ بینک کھول رہا تھا 1976-77 میں دبئی میں، تو اس کے لیے مجھے سلیکٹ کرا گیا، اور دبئی میں مجھے مڈل ایسٹ بینک کی پہلی برانچ تھی ناصر اسکوائر پہ، وہاں کا مجھے ذمہ داری دی گئی۔ وہاں سے ایک بینکنگ کا سفر شروع ہوا۔ میں اور میرے بھائی اشتیاق، ہم دونوں باہر تھے۔ میں اکثر سوچتا تھا، میں بینک میں بہت محنت کی، میری برانچ ہائیسٹ پروفٹ ہائیسٹ ڈپازٹ رہتی تھی، میں نے عربی سیکھی۔ پھر شیخوں میں ہم رات کو جا کے رمضانوں میں سحری پہ بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، وہ یہاں آتے تھے کراچی، تو ان کے ساتھ شکار وغیرہ پہ ہم آتے تھے، اور میری برانچ ہمیشہ ہائیسٹ پروفٹ اور ہائیسٹ ڈپازٹس لیتی تھی، اور ماشاءاللہ میں نے بہت بینک میں تیزی سے ترقی اور کامیابی حاصل کی۔ لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں اپنا دماغ دوسروں کے لیے کیوں بیچوں؟ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، جو ذکی ذہانت اور جو فہیم بنایا ہے، اس کو میں اپنے لیے کیوں نہیں استعمال کروں؟ لیکن سوچ تو سبھی لوگ کرتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ عملی جامہ کے لیے پہلے تو آپ کو وہ تمام مراد، بینک کی فیسلٹیز، ایک گاڑی اور بنگلے اور یہ ٹریولنگ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، ریزائن کر کے اپنے اوپر آپ آ جاتے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی چلو ہم کرتے بھی ہیں، لیکن کون سا بزنس کریں، اور پھر ہم سوچتے رہے۔ لکیلی 1982 میں ایک نئی فوٹوگرافک ریولیوشن آیا تھا کہ ایک مشین ایجاد ہوئی تھی جو 40 منٹس میں فوٹو پرنٹ کر کے دے دیتی تھی سامنے ڈے لائٹ میں، اس کو ڈارک روم میں پرانے وقتوں کی طرح نہیں جانا پڑتا تھا، اور وہ ایک ریولیوشن تھا نورسو کی QSS لیبارٹری جو، تو ہم نے اسٹڈی کر کے میں جاپان گیا جلدی، واقعامہ میں ان کا آفس تھا اور ان کا مینوفیکچرنگ پلانٹ تھا، اور بینک میں ہی ہوتے ہوئے میں نے وہاں پہ جو چھٹیوں میں تعلیم لی، اور میں نے آ کے فیصلہ کیا اشتیاق کے ساتھ، ہم دونوں بھائیوں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے کہ یہ بزنس کریں گے، 5-6 لاکھ درہم تھے اس وقت کے لحاظ سے۔ تو بھائی نے بھی اپنا پروفیشن، تو بھائی نے کہا کہ نہیں، میں تو وہ انجینئر تھے، ہی واز دی ہیڈ آف پلاننگ اینڈ ایسٹیمیٹنگ ڈپارٹمنٹ، یہاں پہلے کراچی شپ یارڈ میں تھے، وہاں پہ شارجہ شپ یارڈ میں تھے۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ نہ چھوڑیں، میں پہلے رسک لیتا ہوں۔ تو وہ نے بینک کی بڑی بڑی مراد جب چھوڑیں تو میری دوستوں نے کہا کہ یہ آپ بے وقوفی کر رہے ہیں، یہ رسک ہے بہت بڑا، اور اگر خدا نہ خواستہ اور بینک میں آپ ترقی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اپنے آپ پہ اعتماد اور اللہ کی ذات پہ بڑا بھروسہ ہے، والدہ کی دعاؤں پہ بڑا بھروسہ ہے، مجھے چانس لینے دو، دعا کرو میرے لیے۔ اور وہی ہوا کہ پہلی برانچ جب ہم نے UAE میں کھولی تو ہم پوائنیئر سے لینے لگتی تھیں، لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ 40 منٹس میں فوٹو کیسے مل جاتے ہیں، اور وہ سامنے سے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فوٹو میجک انٹرنیشنل میری کمپنی کا نام تھا۔ آج 25 شو روم ہے UAE میں میرے، سب شاپنگ مالس میں، اور رائل فیملی کی بھی ہم پورا کیٹر کرتے ہیں۔ 200-250 لڑکیاں اور دوسرے سٹاف ہیں ہمارے جو فلپین سے، پاکستان اور موروکو وغیرہ سے ہیں۔ اللہ نے بہت ترقی دی۔ پھر میں موروکو گئے، وہاں بھی پوائنیئر سے
وہاں بھی ترقی اللہ تعالیٰ نے نوازا. پھر پاکستان میں آئے, اور پاکستان میں آنے کے بعد وہ محبت, وہ قومی جذبہ جاگ گیا. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں تو اب یہیں رہوں گا. تو میں نے وائف سے کہا 1993 میں ہم یہاں بیگ اسپننگ مل کھول رہے تھے. وہ مل تھا بوانیز کا, بند 14 سال سے. ہم نے کہا نہیں, نئی پلانٹ مشینری, نئے انویسٹمنٹ, نئے سرمایہ کاری لا کے اس کو چلائیں گے. یہ 92-93 کی بات ہے. تو میری وائف نے کہا کہ آپ چلے جائیں, میں بچے یہاں پڑھ رہا ہے امریکن اسکولس وغیرہ میں, اور کامیاب اللہ نے کہا اب ہو گیا تو ہم آئیں گے. میں نے کہا بالکل صحیح. تو وہاں پہ بھی پھر میں نے یہاں آ کے بہت محنت کی, اور پہلے سال بے نظیر نے بھٹو 1984 میں سائٹ کا ایوارڈ مجھے دیا, ہائیسٹ فارن انویسٹمنٹ اینڈ سکسیزفل ریوائول آف سکھ انڈسٹری. وہ بیمار صنعت تھی جس کو میں نے ریوائیو کر کے پہلے سال ہی پروفٹ میں ہم لے کے آئے تھے. پھر ہم نے پاک ڈنم, ون آف دی لارجسٹ ڈنم مینوفیکچررز, پھر پاک گلف لیزنگ کمپنی تھی, پھر پاک کوریا ہمارا ایک کارگو کنٹینر کا پروجیکٹ آنے والا تھا. پھر ٹی وی چینلز بھی, جیو کا جو لائسنس ہے وہ میرا ہے, سب سے پہلے میں سیٹلائٹ سے چینل لے کر آیا تھا, اور پھر شکیل صاحب کو ہم نے دیا. تو ہم ہر نئی چیز کی طرف جاتے تھے, کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ نئی چیز کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کلک ہونے کے. نئی چیز میں رسک بھی بہت ہوتا ہے. رسک بھی ہوتا ہے, لیکن کیلکولیٹڈ رسک اگر آپ کریں, اس کے پراپر ورکنگ کریں, تو کامیابی کے چانسز زیادہ. کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت کے حالات, خصوصاً لا اینڈ آرڈر کی بھی اگر ہم بات کریں, بزنس میں بڑا ویری کرتی ہے یہ چیز, اور اس وقت لوگ اگر جو ہمارے لوگ نئے بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں, کتنا فرق ہے حالات میں؟ دیکھیں وہ وقت 92-93 جب میں نے پاکستان میں شروع کیا, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت اچھی تھی. میں رات کو مل پہ 18 گھنٹے کام کر کے رات کو آتا تھا, تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ راستے میں کوئی مجھے روک کے فون چھین لے گا, پڑ چھین لے گا, یا کوئی اس طرح کی زیادتی ہو سکتی ہے. حالات تیزی سے بگڑے. پاکستان دہشت گردی میں, وار اگینسٹ ٹیرر میں جو مین الائے ہے, اس کی ہم نے بڑی مہنگی قیمت دی ہے, جو اور اب تک دے رہے ہیں. لیکن مجھے خوشی اللہ کی ذات سے کہ اب قومی سطح پہ بھی تمام سیاسی جماعتوں نے بھی, بالخصوص عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپریشن ضربیاز کے تحت تمام دہشت گردی کو ملک سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. سر آپ پولیٹیشین بھی ہیں, اب یہاں میرا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جب سب کچھ ہی فوج نے کرنا ہے, تو جب اقتدار میں فوج آتی ہے ہم کہتے ہیں جی ماشاء اللہ آ گیا, جی شب خون مارا گیا. کیا وجہ ہے؟ ہم اپنی گورننس کیوں صحیح نہیں کرتے بحیثیت پولیٹیشین؟ دیکھیں ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھارتے؟ آپ کا آدھا جواب تو یہ ہے کہ بالکل ہر صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گورننس کو بہتر بنائے, مؤثر بنائے, وہاں لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا تو وہاں سرمایہ کاری آئے گی, نئی صنعتیں لگیں گی, نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے, اور ان کے صوبوں میں معاشی ترقی ہوگی. یہ تو بالکل ذمہ داری ہے ان کی. لیکن اگر کسی اسٹیج پہ سچویشن ایسی کرونک ہو جو نارمل لا اینڈ آرڈر سچویشن سے ذرا زیادہ ہو, جہاں القاعدہ, طالبان اور مختلف قسم کی انٹرنل ہاں, اور ادھر انڈیا ہمارا دشمن بیٹھا ہے را, اور ملک دشمن عناصر جو ملک میں بھی ہیں لیکن ہمارے ملک دشمن ہیں, جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر فوج کو اپنا ایک بڑا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. اور فوج کا جو طریقہ کار, جو اس کی ایجنسیز ہیں, رینجرز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ بڑا سسٹمیٹک کام, اور ایجنسیز کی جو انفارمیشن شیئرنگ اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور اس میں کامیابی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور یہی دیکھا آپ نے ہماری فوج نے جس مربوط طریقے سے آپریشن ضربیات شروع کیا, تو اب دے آر آن دا رن. اب ڈو یو تھنک وی آر آن رائٹ ٹریک؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاش کہ پچھلی حکومت میں ہو جاتا, کاش کہ جنرل کیانی صاحب فاٹا وزیرستان میں. آپ ہی کی تھی نا حکومت, تو آپ کے دیکھیں آج میں حقیقت بتلا رہا ہوں, ہر دور حکومتوں میں کچھ صحیح بھی فیصلے ہوتے ہیں, کچھ ایسے فیصلے جو ان کے لیے صحیح تھے, لیکن میں باہر سے دیکھ کے سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ایک خوبصورت بات ہے جمہوریت میں کہ آپ کو اپنے اظہار رائے کر سکیں. لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں NFC ایوارڈ ہوا, جو ایک ڈریم تھا جو کبھی نہیں ہو رہا تھا. 21ویں امینڈمنٹ ہو گئی اور متفقہ امینڈمنٹ ہو گئی, جو کوئی ڈریم نہیں کر سکتا تھا, تصور نہیں کر سکتا تھا. صوبوں کو ڈیزولوشن آف پاور دیے گئے, صوبائی خود مختاری دی گئی وسائل کے ساتھ. یہ سب چیزیں بہت ہی اچھی تھی, وہ بھی ہوئی. ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ اچھی چیزوں کی تعریف, اور جو چیزیں اگر نہیں ہو سکی ہیں ان پہ تنقید
کرتے وقت آپ کو سر نیچے نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر، آپ پچھلے حکومت کی اگر ہم بات کریں تو آپ ایڈوائزر رہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ٹیکسٹائل پہ. انرجی کرائسس کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہماری صنعتوں کا، اور پھر لوگوں کو مجبوراً آپ کہہ لیجئے کہ جانا پڑا ملک چھوڑ کے بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں پہ. کتنے حد تک کامیابی ہوئی؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ، میں ٹیکسٹائل کے بارے میں خود ٹیکسٹائل کا ایک ایکسپورٹر ہوں، صنعت کار ہوں. یہ جو کہتے ہیں جی لوگ صنعتیں اکھاڑ کے بنگلہ دیش لے گئے، خدا کے واسطے پہ ایسی کوئی بات نہیں. بنگلہ دیش میں بھی گیس کی انرجی کرائسس شروع ہو گیا ہے، وہاں بھی راشننگ ہو گئی ہے، وہاں پہ بھی نئے کنیکشن کے اوپر بینڈ لگا ہوا ہے. صحیح ہے نا. بنگلہ دیش میں جو ہڑتالیں ہوتی ہیں وہ جمہوریت کی معراج ہے وہاں پہ، کہ ہر دوسرے دن وہاں پہ اسٹرائکیں اور ہڑتالیں ہوتی ہیں. اور جو لوگ گئے تھے انہوں نے ریئلائز کیا کہ نئی غلطی ہوئی ہے اور واپس آنے کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا تو سر اکا دکا اگر کوئی گئے بھی ہیں تو ان کے جو پرنسپل تھے امریکن یا یورپین، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ ایک اپنا پلانٹ وہاں پہ بھی لگا دیں. لیکن اس وقت پاکستان میں جی ایس پی پلس جب ہم نے دلایا، اس میں نے بہت کام کیا، ڈیوٹی فری اسٹیٹس، اور اس میں اب پاکستان کو بھی بنگلہ دیش کی طرح یورپین یونین ایکسپورٹ کرتے وقت زیرو کسٹم ڈیوٹی ہے، جو ہمارے ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا جب ہمیں نہیں ملا تو یہ مراد ہے. اب اللہ کا کرم ہے، اس میں ہم نے بھی کام کیا، موجودہ حکومت نے بھی. انرجی کرائسس تو اسی طرح ہے نا. انرجی کرائسس میں بہتری آئی ہے. انرجی کرائسس میں پہلے 5 دن سردیوں میں کہتے تھے کہ جی مل بند رہیں گے. اس سال جو سردیاں گئیں 5 دن مل بند نہیں رہے. پھر لوگوں نے آلٹرنیٹو بھی کرا، کسی نے کوئلے کے چھوٹے پلانٹ لگائے، کسی نے بوگاز سے جلا کے اپنے بوائلر جلائے، اور پھر بجلی دی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بجلی دی، مہنگی بجلی اور نو بجلی. لوگوں نے کہا مہنگی بجلی اور پہیہ چلایا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انرجی کا کرائسس ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے، اور لوگوں نے متبادل فیول نکال کے اپنے پہیے کو چلانے کا ایک انتظام کیا ہے. اب ایل این جی آ رہی ہے، آ بھی گئی ہے ایک جہاز تو اس کا آ گیا ہے. اس سے ہمیں فوری طور پہ نیشنل گریڈ پہ قدرتی گیس ملے گی، اور یہ قدرتی گیس کے اور فرنس آئل کے جو پروجیکٹ ہیں وہ سولر سے اور ونڈ سے سستے ہیں. لہذا حکومت نے تجویز دی ہے کہ نو مور نیو ونڈ اینڈ سولر. سر ایل این جی کے پروجیکٹ کو وہ انکریج کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ بنائیں تو بجلی آپ کی جو ہے وہ سستی پڑے گی، لاگت اس کی کم آئے گی. ٹھیک ہے سر. آپ اکانومی کو اگر دیکھیں ایک براڈر اسپیکٹ میں فیوچر کے حوالے سے، تو چائنا نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک پاکستان کا فائدہ ہے؟ اقتصادی راہداری کی میں بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو گیم چینجر ہوتے ہیں. اوکے. وہ ملک کا گیم کو چینج کر دیتے ہیں. کچھ منصوبے ہوتے ہیں جو ملک کی قسمت کو، ڈیسٹنی آف دی نیشن چینج کرتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور یا پاک چائنا معاشی راہداری اور دوسرے سرمایہ کاری کے وہ پروجیکٹ جو 46 بلین کے چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان میں آ کے معاہدے کیے ہیں، یہ ایک گیم چینجر ہیں. یہ پاکستان کی ڈیسٹنی کو بدلنے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں ماتم شروع ہو گیا ہے. ٹی وی کے پروگراموں میں انہوں نے 46 بلین کو کرٹیسائز کرا. اور اب یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ لوگ یہ جو کراچی میں واقع ہوئے، وہ ایک میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری خصوص کراچی میں سیف نہیں. جن کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں اس کو. پلس ملک میں بھی دشمن عناصر ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ راہداری جو ہے یہ اگر اس علاقے سے نہیں گزری تو اس صوبے کے ساتھ جاتی ہے، اس علاقے. وہ بھائی ایک تھم رول اعلان ہو چکا ہے کہ جو اوریجنل راہداری کا ٹیکنیکلی طے شدہ راستہ ہے وہ راستے میں 1 انچ بھی چینج نہیں ہوگا. کہ ایسے اقبال صاحب نے مجھ سے بھی کہا اور اعلانات بھی ان کے. تو آپ دیکھیں اس وقت ہمیں ایف اینڈ بٹ نہ کریں. اس وقت ہمیں ان منصوبوں کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے ملک کی قسمت کو بدل سکتا ہے. سر یہ کیوں سوچ پیدا ہوتی ہے اگر وہ پنجاب یا کسی اور پروونس میں کوئی کام ہوتا ہے کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہ کیوں ہم ایک پاکستانی ہو کے پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں جو لوگ خوش نہیں ہیں کہ پاکستان میں اکنامک ریوائول آئے، وہ لوگ جو نیگیٹو لوگ ہیں، جو گلاس کو آدھا خالی کہتے ہیں، گلاس کو آدھا بھرا ہوا نہیں کہتے، وہ لوگ
جو یوتھ کو ہمارے یہ میسج دیتے ہیں کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے, سب لوگ باہر جا رہے ہیں, اس ملک میں کچھ نہیں بچا, وہ لوگ اس وقت شٹرڈ ہیں. وہ یقیناً یہ باتیں پھیلا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی, سول سوسائٹی کو بھی. میں آپ سے کہتا ہوں, حالانکہ میرا اس حکومت سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ نیشنل پروجیکٹ ہے, ملکی پروجیکٹس ہیں. یہ پنجاب کے پروجیکٹ, سندھ کے پروجیکٹ, KPK کے پروجیکٹ, بلوچستان کے پروجیکٹ نہیں ہیں. لہٰذا یہ نیشنل لیول پہ اس کو دیکھیں, خدا رہا اس کو نیشنل بیسس کے اوپر آپ اس کے اوپر بات کریں. یہ جب ہب پورٹ ڈیولپ ہو جائے گی, گوادر سٹی اور گوادر پورٹ ڈیولپ ہو جائے گی, اور چائنا کے جہاز گوادر پورٹ سے ان کے صوبوں کو جائیں گے 12-13 دن میں, جو اب 43 دن میں جاتے ہیں, اور 3 گنا لاگت لگتی ہے. تو چائنا کا بھی فائدہ, چائنا کا خواب تھا کہ گرم پانی کی بندرگاہ گوادر سے وہ 13 دن میں جہاز اپنے صوبوں کو, جو دنیا سے وہ انرجی منگاتا ہے, اس راستے سے آئے. تو چائنا کے لیے بھی ہے فائدہ مند, ہمارے لیے بھی, اور یہ ون ون سچویشن ہے. اور چائنا اگر سرمایہ کاری کر رہا ہے, خدا رہا میں یہ کلیئر کر دوں کہ وہ لون نہیں ہے. میں نے بڑی اسٹڈی کی ہے, میں نے بڑے کالم لکھے, ٹی وی کے پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ یہ سرمایہ کاری ہے. چائنیز کمپنی پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کے ان پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں, اور ان پروجیکٹ پہ جو پالیسی آئی ہیں حکومت کی, وہ اتنا زیادہ منافع دے رہی ہیں کہ وہاں کے بینک, 3 بڑے بینک ہیں چائنا کے, جو ان پروجیکٹ کو فائنانس کریں گے. سر آپ نے دیکھا کہ اس معاہدے کے بعد سے کچھ میگا ایونٹس ہونا شروع ہو گئے دہشت گردی کے, کیا سمجھتے ہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے پاکستان کو؟ پاکستان میں پہلے تو وہ یہ کر رہے ہیں فرقہ وارانی فسادات شروع. میں یہاں سر اپنے اس پلیٹ فارم سے چاہوں گا کہ آپ میسیج دیں. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب جو ہیں وہ ڈین بھی ہیں سندھ میں جتنی کونسلیٹس ہیں اس کے. سر آپ ڈپلومیٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, خصوصاً یہ جو بلتستان کا ہیلی کاپٹر کا واقعہ ہے؟ دیکھیں, دس incident, because I am also the president of the Honorary Consular Corps Sindh, all the consul general in Sindh based, are my fraternity, and we deals with the diplomats every day. These the accident rather of Gilgit is a technical fault. It's a technical fault of a military helicopter which caused this crash and can happen anywhere in any country. Accident is accident. We are very sorry to those missions and to the family of the deceased diplomats, brothers and their wives, sisters who died. But there was Pakistanis, captain, 2 majors and 1 other staff also, one of those who died in this accident. I will just request you, please don't listen to the people. They are trying to make rumors. They are the rumors factory. They are trying to portray at this very important junction of time that Pakistan is not the right place for investment, and they want to send a negative message to the investors of this Chinese investors in Pakistan, particularly under Pak-China Economic Corridor, but they will be failed. The fact is that Pakistan is very viable. This is a win-win situation for Pakistan and China to complete this project. These projects are going to be game changer for Pakistan, and like I said earlier in my interview, these projects on completion will change the destiny of our nation in their economic terms. Thank you very much. آپ نے میسیج دیا. سر یہاں یہ بتائیے گا کہ ایمانداری کا کتنا عمل دخل ہے ایک ترقی کو حاصل کرنے کے لیے, زندگی کے اندر کتنا ایمانداری ویری کرتی ہے؟ دیکھیں, میں پچھلے 1 سال سے بڑا ریسرچ کر رہا تھا. جب سے مجھے پتہ چلا کہ سودی بزنس اللہ سے جنگ ہے, تو میں بہت ہی زیادہ پریشان اور خوف اور ریسٹ لیس جسے کہتے ہیں, بے چین تھا. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سودی قرضوں سے نجات دلا دے. ہم بزنس پھیلانے میں ملک سے باہر اتنا مشغول ہو گئے کہ اربوں روپوں کے قرضے بھی لے لیے اور بزنس پھیلتا گیا. لیکن اب میں نے سود کے ساتھ اس کو پھر واپس بھی کرنا ایک ذمہ داری.
اور وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو آپ کو آج باتیں بتلاتے ہوئے میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ 1 سال جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے نیت کی تھی, 1 سال میں 28 اپریل کو میں نے 150 کروڑ کے سودی قرضے اتارے ہیں. تمام بینکوں کو زیرو میں نے قرضے کر دیے. آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں کسی بینک کا ایک آنا مجھ پہ نہیں ہے. سودی قرضے سے میں نکل چکا ہوں. آپ نے اپنے آپ سے شروعات کی؟ اپنے آپ سے میں نے شروعات کی, جب جا کے میں اب لوگوں کو پریچ کر سکتا ہوں, درس دے سکتا ہوں, مشورہ دے سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں, کیونکہ میں خود اب اس پہ عمل پہ آ رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتلا دوں, نہ صرف یہ کہ قرضوں سے نجات دلائیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھائیں کہ تو نے پیدا کیا ہے اور حلال روزی دینے کا تو نے وعدہ کیا ہے, تو نے حلال روزی دینی ہے. ہم نے ادھر ادھر سودی کاروبار میں اپنے آپ کو نہیں پھنسانا, اور وہ دے گا آپ کو. آپ کی نیت ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنی جلدی اتنے زیادہ قرضے, کوئی 1.5 بلین روپیز 150 کروڑ کے قرضے ایسے اتر جائیں گے. میں مشکور ہوں. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پہلے میں ویلیم کھاتا تھا اور مجھے کروٹیں بدلنی پڑتی تھیں, نیند نہیں آتی. آج میں ویلیم نہیں کھا رہا اور میں گھر پہ جا کے نماز پڑھتی صوفے پہ بیٹھتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہو. یہ اللہ کا فضل, یہ سکون ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو زندگی میں اوپر جانے سے پہلے ہی ہمیں خیال آ گیا, ہم نے اچھی سچے دل سے نیت کی اور اس نے وسیلہ بنا دیا. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا دیکھے جاتے ہیں. میری تو یہی خواہش ہے کہ ہم سود کی نالت آگ ان کو نہ دیکھے جائیں جس میں وہ زندگی بھر جھلستے رہیں, بلکہ حلال کی روزی کم ہو لیکن حلال کی روزی ہو جس میں خیر و برکت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو. میرے تمام بزنس مینوں سے یہی درخواست ہے کہ یہ سودی کاروبار سے جتنی جلدی وہ آپ نکلیں. نیت کرنا آپ کا کام ہے, وسیلہ بنانا اوپر والے کا کام ہے. اچھا سر, اس میں یہ بتائیے گا کہ کافی یہ لیسن آپ کی جو پریچنگ ہے, کل بھی اس حوالے سے فیڈریشن ہاؤس میں آپ نے رکھے پروگرامز اور پھر بجٹ بھی آپ کر رہے ہیں, آپ کو کیا آؤٹ پٹ کیا نظر آتا ہے؟ آپ کی کاوشوں کوششوں کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دیکھیں, لوگوں تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں, لوگ چاہتے ہیں کہ حلال کے کھائیں, خود بھی اور بچوں کو بھی دیں. ہمت نہیں ہوتی کہ اتنا بڑے قرضے ہیں. آپ کس طرح ہمت بڑھاتے ہیں ان کی؟ دیکھیں, ہمت کے لیے پہلے تو نیت کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اب تک جو ہوتا ہے, اور آگے کے لیے کہیں تو نے وسیلہ بنانا ہے. میں تو اس لائق نہیں ہوں, میں تو بہت ناتواں اور کمزور ہوں, تو نے مجھے اس سے نکالنا ہے. مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں غلطی کر رہا تھا, اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور وسیلہ بھی بنائے گا اور آپ کو نظر آئے گا بہت جلد. پر نیت اور اللہ پہ یقین مستحکم جو ہے وہ پکا یقین. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ہمارے کوشش کرتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں, بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, کیا کمی رہ جاتی ہے؟ وہ رسک جو آپ نے اٹھائے, جس طرح آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, وہ آج کل کے جو ہماری یوتھ ہے, خصوصاً یوتھ ہے, بچے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کوئی کاروبار کرنے کی, کیا کمی ہے؟ کیا اس دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں نا, میرے اپنے بچوں سے, میرا بیٹا ہارورڈ سے ماسٹر کر کر آیا ہے, میری بیٹی کارڈیف یونیورسٹی سے ماسٹر کر کر آئی. یہ جتنے بھی پروجیکٹ بناتے ہیں دے سو ایکسائٹیڈ, یہ شارٹ ٹرم پلان کرتے ہیں. ہم نے بڑا لانگ رننگ کے لیے, آپ کو میں بتلا رہا ہوں کہ میں نے بینک بزنس شروع کیا تھا 92 میں. آج آپ دیکھیں 33-32 سال سے 18 گھنٹے کام کرنا, تو اس کا ایک کوئی اثر تو ہے نا. تو بچے کہتے ہیں کوئک ریٹرن آ جائے, جلدی سے جلدی ہم کامیاب ہو جائیں, آؤٹ کم نکالا ہے. تو ایک تو انہیں یہ کہیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ سولوشن ٹو دا ایکسپیرئنس. تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, تجربے کو اپنے وہ ٹائم دینا پڑتا ہے جو اس کے لیے درکار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے پروجیکٹ پہ جانا چاہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ منافع آپ کو دیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب پروجیکٹس ہم آئیڈینٹیفائی کریں تو ہم وہ پروجیکٹ کریں جو قومی مفاد کے بھی ہوں اور ہمیں منافع بھی. ہم یہ نہیں کہیں کہ ثواب کمانے کے لیے آپ کر رہے ہیں, جائز منافع بھی ہو اور قومی مفاد بھی ہو. جیسے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے, ملک کا اگر انرجی میں ہم
خود کفیل ہو گئے تو ہم معاشی گروتھ کہیں سے کہی جائے گی, ہماری معاشی ترقی کوانٹم جمپ کرے گی. تو یہ اب اگر آپ نے ایسے بزنس میں ڈالا کہ بھئی آپ نے دبئی میں پراپرٹی میں لگا دی, پروفٹ تو آ رہا ہے, لیکن ایسے بھی دیکھا آپ نے تخت یا تختہ لوگوں کی ڈوبی بھی ہے, ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے, جاب کریشن نہیں ہو رہی. تو ایسے پروجیکٹس میں میں کہتا ہوں خدا رہا نہ جائیں, اسپیکولیٹو بزنس میں نہ جائیں. اسپیکولیٹو اس کو کہتے ہیں ایک طرح کی سٹہ بازی, جس میں آپ گیس کرتے ہیں اور اگر وہ مل جاتا ہے تو واہ واہ, اور نہیں ملتا تو تختہ. بالکل. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کی ذرا سا مائنڈ سیٹ چینج ہو کہ وہ ریگولر بزنس میں جائیں, قومی مفاد کے پروجیکٹس میں جائیں, شارٹ کٹ نہ سوچیں. شارٹ کٹ تجربے کا کوئی ہے ہی نہیں. آپ ڈیو ٹائم دیں, اللہ پہ توکل رکھیں. ابھی تو آپ نے لمبی اننگ کھیلنی ہے. میں 10 سال پلان نہیں کر سکتا, آپ 10 سال پلان کر سکتے ہیں. یہی ہے ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا جو ہم اور آپ گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو. لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جانا چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایک بک آپ نے شائع کی اردو میں اکانومک پہ, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں, جس ملک کی معیشت جتنی مضبوط ہے وہ ملک اتنا مضبوط ہے. چائنا نے اس چیز کو سمجھا. کس طرح معیشت پاکستان کی آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک پہ, اپنے پالیسی میکرز پہ اعتبار اعتماد کرنا ہوگا. اگر آپ ہر بار یہ کہیں گے جی بنگلہ دیش میں انڈسٹری لے جاؤں, وہاں پہ بجلی سستی ہے اور لیبر سستا ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہے, تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے, لیکن خالی محنت میں نہیں کہتا, محنت ایک رائٹ ڈائریکشن. کولو کا بہر بھی چلتا رہتا ہے صبح سے شام تک, لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا. It should be on right track. رائٹ ٹریک پہ ہو, ڈیو ڈیلیجنس انالائز کریں. آج کل سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہے. ہم نے جب شروع کیا تھا, جب اتنا نہیں تھا, تو ہم نے پروجیکٹس کے بارے میں معلومات لیں, جا کے دیکھ کر آئے اور پھر شروع کیا. تو ایک تو یہ میری رائے یہ ہے کہ نئی چیزوں پہ جائیں, انوویٹو چیزوں پہ جائیں. دوسرے ڈیو ٹائم دیں اس کو, جو اس کا وقت درکار ہے. نیت اپنی اچھی رکھیں. میں نے 30-32 سال سے بزنس کر رہا ہوں, میرا 1 روپیہ کسی نے نہیں لیا. اربوں کی میری سیل ہوتی ہے, 8 آنے میں نے بھی کسی کی نہیں لی. یہ تھم رول ہے, چل رہا ہے. نیت میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کسی کا پیسہ کھا جائے. ابھی ہم نے ایک جو ہم نے ایک چینج آف مینجمنٹ کی, رات کو میں 11-11:30 بجے اٹھ کر آیا ہوں کہ جب تک آخری آدمی آ کے اپنا پے آرڈر لے کے نہیں چلے گئے جو ان کے ڈیوز تھے. دیکھیں, میرے نزدیک امیر وہ نہیں ہے جس کے بینک بیلنس بہت زیادہ ہے. میرے نزدیک تو وہ بہت غریب ہے اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے, اس کے پاس اصول نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس کامن سینس نہیں ہے, اس کے پاس کھانے پہننے کی قرینے اس کو نہیں ہے, اس میں ڈاؤن ٹو ارتھ عاجزی انکساری نہیں ہے. ان میں بھی رچ ہونا اس نے, جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیر آدمی. لیکن معاف کیجئے کہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ جن کے بینکوں میں بہت سارے پیسے ہیں, لیکن وہ دنیا کے سب سے غریب انسان ہیں. ان کے پاس باقی چیزیں نہیں, ماں کی دولت نہیں ہے, ماں کی دعائیں نہیں ہیں. جارج اور منی کے سوٹ اور بالی کے شوز پہنتے ہیں, لیکن جب وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ بولتا نہیں تو اچھا تھا. کوئی نالج نہیں ہے, کوئی بات کرنے کا کرینہ طریقہ نہیں ہے. تو میرے نزدیک امیریت جو ہے, رچنس صرف پیسوں سے نہیں آتی. رچنس اوور آل آپ میں اوور اے پیریڈ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کے اخلاق میں, آپ کی نالج میں, آپ کی وزڈم میں, آپ کی طور و طریقے میں. تو پھر آپ امیر کہلانے کے مستحق ہیں. سر کس طرح سمجھائیں اس معاشرے کو؟ آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے کہ بقول شاعر, مت کر نصیحت ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے. اے نصیحت کرنے والے, اے ناصحہ مجھے نصیحت نہ کر, مت کر نصیحت ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. اب کس طرح ان لوگوں کو سمجھایا جائے؟ بالکل آپ نے کی سکسیس بتائی کہ جب تک آپ کا
حسن اخلاق آپ کے پاس نہیں ہوگا کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں, خصوصاً آپ نے بات کی ہمارے جو بزنس, دیکھیں یہ والدین کی تربیت ہے, یہ مورل ویلیوز ہیں, ویلیوز, مورل ویلیوز. ہماری والدہ نے ہمارے ذہنوں میں ٹھوس دیا تھا کہ آپ کا یہ خاندان ہے, آپ کے گرینڈ فادر یہ تھے, آپ کے دادا یہ تھے, آپ کے والد, اور اس سے نیچے نہیں جانا. اور ایک اصول سے ہمیں انہوں نے ہماری پرورش کی. مغرب کے بعد ہمیں اجازت نہیں تھی, اندھیرے کے بعد, کہ ہم گھر سے رہے. ہم بھاگتے تھے کلب میں ٹیبل ٹینس کھیل کے کہ اذان ختم ہو تو ہم گھر پہنچ جائیں. تو اقدار, اخلاقی اقدار, مورل ویلیوز اور نشو و نما والدین کی یہ بہت ویری کرتی ہے. ناظرین, بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بیگ کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. تھینک یو. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے. بہت ہی دلچسپ گفتگو ہماری جاری ہے. بات رکی ماں باپ کی دعاؤں سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی زندگی میں. سر, جب بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کی تصنیف ہو اور دوسرے معاملات ہوں, والدہ ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں. کتنا عمل دخل ہے والدہ کا, یہ ہمیں بتائیے, اور اپنی زندگی کو مختصراً سمرائز کیجئے تاکہ ہمارے لوگ, خصوصاً یوتھ جو ہماری ہے, وہ فائدہ اٹھا سکے, ان کو ایک اچھی ایڈوائس مل سکے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ والدہ میری زندگی کا محور, اور میں انہی کی آج دعائیں ہیں. جو بھی ہوں, جس مقام پہ بھی ہوں, والدہ کی دعاؤں سے ہوں. لیکن گزشتہ سال والدہ جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں دار فانی سے, اور ایسا لگا کہ چھتری ہاتھ سے کسی نے چھین لی ہے, اور دنیا کی تپش, سورج کی آگ, تپش, یہ سب خود اپنے سر پہ محسوس ہوتی ہے. سایہ چلا گیا. جہاں تک سوال ہے, مختلف مراحل زندگی میں آتے ہیں, اور پھر جیسے جیسے آپ میچورڈ ہوتے ہیں آپ کی سوچ بدلتی جاتی ہے. پہلے جب ہم نے بزنس شروع کیا تھا تو پیسے کمانا بڑا اچھا لگتا تھا, خوب پروفٹ ہوتا تھا تو بڑا اچھا لگتا تھا. بیلنس شیٹس میں پروفٹ ہوتا تھا, بینک کے اکاؤنٹس میں پروفٹ 5 سے 10 ملین ڈالر ہوتا تھا, تو آپ بس اٹھ کے رات کو دیکھتے تھے. پیسہ بہت بنایا, اللہ نے بہت دیا, وہ شوق ختم ہو گیا. پھر آیا کہ بھئی آپ کو ریکگنیشن ہو, دولت کے ساتھ ساتھ شہرت بھی ہو, لوگ پہچانے, اور ایک پاور ہو آپ کا. تو پھر سیاست میں بھی آئے, پھر وزیر اعظم کے مشیر بھی بنے, پھر الیکشن بھی لڑے, پھر ڈپلومیٹس بھی بنے, پھر ان کے ڈین بھی بنے, یہ سب کچھ. اور ایک اللہ نے بڑا نام, عزت میڈیا میں آپ لوگوں نے دی. لیکن لگا کہ یہ بھی ایک عارضی چیز تھی, وہ مل گئی, وہ بھی ختم ہو گیا. اب واٹ نیکسٹ؟ تیسرے جو مرحلہ میچورٹی کے بعد آپ کو نظر آیا یا آپ نے ڈھونڈا, وہ تھا ایز اے گیونگ اینڈ. آپ اس ملک کے لیے, اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور کیا کیا. وہ ایک سیٹسفیکشن, انر سیٹسفیکشن جس سے ملتی تھی. اس میں ہم نے میک اے وش فاؤنڈیشن اشتیاق صاحب اور ہم نے بنائی, اور وہ بچے جن کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کیونکہ موذی بیماری میں ہیں, کینسر وغیرہ کی, ان کی آخری خواہش جو بھی ہوتی ہے ہم پورا کرتے ہیں. اور ہزاروں خواہشیں 5-6 سال میں ہم نے پوری کی بچوں کی. کیسا لگتا ہے سر ایسے؟ بہت اچھا لگتا ہے. بچوں کی زندگی تو ہم نہیں بڑھا سکتے, لیکن ان کی جو بھی زندگی باقی اس میں خوشیاں بھر دیں. اب ان کے اور ہمارا خواہش یہ ہے میک اے وش کی کہ کوئی بچہ دل میں خواہش لے کے نہ جائے. ایک بچے کی تو یہ خواہش تھی کہ جی 5 اسٹار ہوٹل کیسا ہوتا ہے, اس میں کھانا کیسا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں میں ایک دن ایسا کھانا کھاؤں کہ میری ماں پلیٹ چھین کے میرے بہنوں بھائیوں کو نہ دے مجھ سے, میں خود پیٹ بھر کے کھاؤں, پھر پلیٹ کو میں چھوڑوں. تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. ہم نے موونگ پک والوں سے ارینجمنٹ کر کے ایک ٹیبل سنڈے کو رکھ دی ہے کہ وہ تمام بچے جن کی اگر یہ خواہش ہے کہ وہ اس میں آ کے کھائیں, والدین کے ساتھ ہمارے والنٹیئر لے کے جاتے ہیں ان کو. تو یہ ایک آپ نے ایک دن کا فوجی بھی بنایا, ایک دن کا فوجی بنا, پرائم منسٹر سے ملے, چیف جسٹس سے ملے, رائل جنرل رائل سے ملے, سلمان خان سے ملنے انڈیا گئے تھے. سلمان خان جو انڈین ایکٹر ہے, وہ میک اے وش نے انڈیا نے بچے, یہ تو بچوں کی خواہشات ہے. کیسا لگتا ہے جب ان کے پیرنٹس آپ سے آ کے جب لیکن کچھ بچوں میں تو چینجز آتی ہیں. اب شاہ رخ خان سے ایک بچہ انڈیا کا ملنے آیا میک اے وش کا, اس نے کہا مجھے شوٹنگ دکھانے لے کے جائیے. اس نے کہا جب تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے پھر آنا, پھر میں تمہیں شوٹنگ میں بھی لے جاؤں. آج صرف ملتے ہیں.
اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا اور اتنی اچھی طبیعت ہوگی تو اس نے کہلوایا کہ جی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری طبیعت صحیح ہے میں آ رہا ہوں, مجھے شوٹنگ پہ آپ اپنے لے کے جائیں. تو یہ چیزیں ان بچوں میں ایک جذبہ بیماری سے لڑنے کے پیدا کر دیتی ہیں. پھر ہم نے والدہ کے نام سے بھی ٹرسٹ ہے, مسجدیں ہیں, دوسری چیزیں کریں. میں کالم لکھنے شروع کرے 13 سال سے جنگ اخبار میں کالم لکھ رہا ہوں. کتابیں میں نے 5-6 لکھی ہیں اکنامکس پہ. بحریہ یونیورسٹی, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی, اکرا یونیورسٹی, ان میں جا کے اکنامکس پہ لیکچر دینا MBA کے اسٹوڈنٹس کو. تو پھر سکون ملتا ہے کہ نہیں آپ نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرا ہے اور یو آر ایز اے گیور. سر سب سے بڑا اعزاز کیا سمجھتے ہیں جو ملا آپ کو؟ دیکھیں مجھے کبھی بھی بزنس کی ترقی اور کامیابی, اور مجھے پچھلے 16 سال سے ہائیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈ FPCCI کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے مل رہا ہے. مجھے تمغہ امتیاز ملا سول ایوارڈ. مجھے یمن کے صدر نے آرڈر آف میرٹ ایوارڈ دیا, سب سے بڑا ایوارڈ ہے یہاں پہ. وہ مجھے یقین کریں اتنا اپیل نہیں کرتا. مجھے جو ایک چیز اللہ نے نوازی, ایک دن میں عمرہ کر رہا تھا رمضان میں والدہ کے ساتھ, تو ہم طواف کرتے وقت ہمیں روکوا دیا گیا اور وہاں کے کنگ اور تمام پرائم منسٹرز اور ڈپلومیٹس اور سفیر آئے اور غسل کعبہ ہو رہا تھا. سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے رہے, وہاں پہ سیڑھی لگی, وہ اندر گئے. تو میں نے والدہ سے کہا امی میری بڑی خواہش ہے کہ میں بھی اندر جاؤں, کعبے کی دیوار کو غسل دوں. اور میں بھول گیا. اور والدہ پھر یہ ہے کہ رات کو اپنا دعا کرنے بیٹھ جاتی تھیں تہجد کے اوپر, تہجد پڑھتی تھیں. اور ایک دن پھر مجھے کال آئی سعودی کونسل جنرل سے کہ آپ یمن کے کونسل جنرل ہیں اور موروکو کے کونسل جنرل میرے بھائی ہیں, عربی کنٹری ہیں دونوں, تو آپ کے وہ نکلا ہے کہ آپ کنگ کے گیسٹ کے ایسے رائل گیسٹ غسل کعبہ کے لیے آپ کو بلایا. اور پھر میں گیا ریڈ کارپٹ پہ, ہمیں وہ لے کے گئے. فیلنگز تھی اس وقت آپ کی؟ میں پہلے تو والدہ کے پیروں پہ جا کے چمٹ گیا, روتا رہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر. میں تو بول کے بھول بھی گیا تھا, لیکن آپ نے میری یہ خواہش جو بہت ہی بڑی خواہش تھی, میں سمجھتا تھا چھنی میں پانی لانے والی بات ہے, بادشاہوں کے ساتھ پھر مجھے اندر لے کے گئے. سب سے پہلے حجر اسود پہ کھڑا کر دیا, پیچھے ہاتھ باندھ کے وہ کھڑا ہو گیا. اب میں چوم رہا ہوں, دعائیں کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کب منع کرتا, لیکن کیونکہ میں رائل گیسٹ مجھے وہ نہیں منع کر سکتا. پھر سیڑھیوں پہ لے کے گیا خانہ کعبہ میں, وہاں پہ گیٹ پہ اس نے الشابی تھے جن کے پاس چابی ہوتی ہے خانہ کعبہ, اس نے عربی میں مجھے مبارکباد دی, دعائیں دی. میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب سے چل رہی ہے میں نے بھی اسے دعائیں اور عربی میں بہت اچھی بول لیتا ہوں بات چیت کی. پھر اندر گیا, وہاں حضور کے بردن لٹکے ہوئے تھے, عود کا دھواں تھا اور ہلکی ہلکی لائٹ تھی. ایک طرف جانماز ٹوٹی سی پڑی ہوئی تھی, ایک طرف سیڑھی اسپائرل چھت پہ خانہ کعبہ کے جا رہی تھی. بس میں تو وہیں جانماز پہ گر گیا اور دعائیں کرتا رہا. اتنی چیزیں سوچ کے گیا تھا, میں اس کی دعا کروں گا, بزنس کے کروں گا, یہ کروں گا. وہاں تو جیسے سوئچ آف ہو گیا اور دل کی دھڑکن آپ کو آتی تھی, اور اس وقت جو خیال آتا تھا وہی دعا آتی تھی. جو پلاننگ کر کے گئے تھے وہ سب آپ بھول گئے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, بس یاد رہا اتنا ہاتھوں میں رہی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. پھر نہیں یاد. پھر یہ ہوا کہ پہلا 10 منٹ نکل گیا, ہمیں 10 منٹ کی اجازت تھی. اس کے بعد دوسرا بیچ نہیں آنا تھا, پھر تیسرا, ٹوٹل 3 بیچ تھے. لیکن مجھے پتہ نہیں اندھیرا تھا, دیکھا ہی نہیں اس نے. پہلا بیچ چلا گیا, پھر دوسرے آ گئے بادشاہ سلامت پیرا کے ساتھ. تیسرے میں آ کے غسل ہوا, ململ اور آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا اندر. میں اپنے ساتھ عطر لے گیا تھا, وہ میں نے اندر خوب لگایا, رومال رکھے. پھر جب ہم واپس آنے لگے تو ہمیں تحفتاً وہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی دیا, وہ ململ بھی دی, اور وہ آب زمزم بھی دیا. اور میرے رومال میں لایا تو باہر جیسے میں نکلا, لوگوں نے چھین لیے, ٹکڑے کر لیے, چومنے لگے کہ بھئی اندر سے خانہ کعبہ سے چھو کر آئے. اور ایک عجیب جذبہ تھا, آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے. اور پھر لوگ نے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی کیا. میں نے تو والدہ سے کہا کہ امی بس اب مجھے یقین ہو گیا کہ ماں کی دعا جو ہے بے شک وہ آج کے کنگورے جو ہیں وہ ہلا دیتی ہے, اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور آپ نے کر کے دکھایا. اور پھر میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوا جس نے خانہ کعبہ میں اپنے بھائی کے ساتھ 30 منٹ اندر گزار کے, دعائیں کر کے, اس مولا سے بات چیت کر کے, میں بالکل ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں زندہ ہوں. کہ دل کی آواز اتنی تیزی سے سنائی دے رہی تھی
بس اس میں اللہ کی آواز آ رہی ہے. تو یہ میرا اکمپلشمنٹ میرے 10 فیکٹریز خریدنے سے اور ملینس آف اربوں روپے پروفٹ کمانے سے میرے نزدیک یہ بہت زیادہ قیمتی ہے, بہت پریشیس ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ مجھے اس نے زندگی میں ان لوگوں میں شامل کرا جو اس کے گھر کی بلاوت پہ گھر کے اندر ہو کر آئے ہیں, دعائیں کی ہیں, عبادت کی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ سے مجھے دعا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ سعادت دے, کیونکہ وہ سما نہ میں الفاظوں میں بدلا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ وہاں پہ جب جا کے ایک رکت طاری ہوتی ہے اور ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے آپ کا. پھر رات کو شابی نے ڈنر دیا تھا تو ہم بھی تحفے آئے, پاکستانی کارپیٹ لے کے گئے تھے. شابی ابھی یہاں پہ ابھی پچھلے سال انتقال ہوا ان کا, تو میری بڑی جب آتے تھے کراچی تو میں وہاں جاتا تھا تو ملتا تھا کیونکہ ان کے بچہ بھی تھی. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ پھر جب پیسہ کوئی اہمیت نہیں رہتی, جب نام دولت شہرت کوئی اہمیت نہیں رہتی, تو پھر کچھ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہمیت زندگی میں آپ کی اختیار کر لیتی ہیں. اور وہ یہ چیزیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, وہ اپنے ملک کے لیے, اپنی یوتھ کے لیے جو آپ کر رہے ہیں کہ اپنے کامیاب تجربے سے ان کو کچھ سکھا دیں اور اس پہ عمل کر کے وہ بھی کہیں سے کہیں پہنچیں, اس معاشرے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے سب سے بڑا احسان ہے. اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل مند اور سمجھدار آدمی وہی ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے. اور حقیقتاً وہی لوگ پا لیتے ہیں منزل اپنی جن کو عادت نہ ہو سہاروں کی. پاکستان سے محبت کو ہمیشہ دل میں رکھیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, بارہا ہم یہ کہتے رہتے ہیں, اور ہم نے ادھر ہی جینا ہے, ادھر ہی مرنا ہے. پاکستان قائم و دائم رہے, ہماری دعا ہے سر, اور ہم سچائی کے ساتھ جتنا ہو سکے اس کی خدمت کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.